اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً یہ سمجھئے زنا کہتے کسے؟ ایک مرد اور عورت کے درمیان جنسی اختلاط ہو، جبکہ ان کے مابین نکاح، شادی، میرج، کوئی قانونی رابطہ جو ہے موجود نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی اگر عیسائی مرد اور عورت ہیں تو ان کا نکاح اپنے طرز پر ہوگا اور ان کا تعلق زن و شو جو ہے وہ جائز ہوگا، لیکن یہ کہ اگر ان کا اپنے طرز پر بھی کوئی نکاح نہیں ہوا ہے تو پھر وہ زنا شمار ہوگا۔ اسلام میں جو نکاح کے اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، شرائط ہیں، وہ پوری ہوں اور اس کے بعد ایک مرد اور عورت کے درمیان جنسی اختلاط ہو تو جائز ہے۔ اس کے بغیر اگر ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے۔ اس زنا کے بارے میں پہلا لفظ جو آیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ در حقیقت تاکید کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کہا جائے زنا مت کرو، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے جو آخری رکوع میں وَلَا يَزْنُونَ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ زنا نہیں کرتے، وہاں پر وہ ایک فعل کی شکل میں ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس فعل کا ارتکاب تو بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، اور ایک مسلمان سے مستبعد ہے۔ اس کی توقع نہیں ہے کہ وہ ایسی غلط حرکت کے قریب جائے گا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اس کے قریب جانے کے راستے بھی مسدود کر دیے جائے۔ یہ ہدف ہے، اصل میں یہ گول ہے جس کے تحت ہمارا پورا معاشرتی نظام بنایا گیا ہے۔ ہمارا معاشرہ، میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ چار پردے حائل کرتا ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ میں نے پہلے بیان کیے تھے اس ترتیب سے کہ پہلا پردہ ہے دل کے اندر حیا کا ہونا، حجاب جسے کہتے ہیں، بڑا حجاب آیا۔ یہ اندرونی طور پر انسان کو کسی شے کے بارے میں جو ہے احساس ہوتا ہے کہ یہ برا کام ہے، حیا اس کو ہم کہیں گے۔ یہ پہلا پردہ ہے۔ دوسرا پردہ ہے ستر، جسم کو ڈھانپ کر رکھنا۔ مرد کے لیے ستر کا حصہ کچھ اور ہے، عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے۔ مرد کے لیے عورت کا پورا جسم ستر ہے، سوائے چہرے کی ٹکیا کے اور ہاتھوں کے اور پاؤں کے۔ پھر ہے حجاب۔ اگر مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے یا کہیں گھر کے اندر بھی کوئی نامحرم آتے ہیں تو ان سے پھر چہرے کا پردہ بھی لازم ہے۔ محرم کون ہے؟ محرم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے کسی بھی حالت میں کبھی بھی نکاح کا کوئی امکان نہ ہو۔ باپ سب سے بڑا محرم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بیٹی کا اور باپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھائی ابدی محرم ہے، اس کے درمیان ان دونوں کے بہن بھائی کے درمیان رشتہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایک شکل یہ ہے کہ ایک بہن اس وقت کسی بہنوئی کے گھر میں ہے، لیکن یہ کہ اگر اس بہن کا انتقال ہو جائے تو دوسری بہن سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، لہذا وہ نامحرم شمار ہوگا، وہ محرم نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے وہ جو ابدی محرمات ابدیہ ہے وہ ہے محرم، اور ان کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ بھی عورت نہیں آ سکتی۔ اور محرموں کی فہرست جو ہے وہ سورہ نور کے اندر دے دی گئی ہے، بڑی مفصل اور تفصیلی آیت ہے۔ اور چوتھا پردہ یہ ہے کہ معاشرہ غیر مخلوط ہو، مرد و زن کے مابین اختلاط نہ ہو، مخلوط مجالس نہ ہو، دفتروں میں مل جل کر کام نہ کیا جا رہا ہو، اور کہیں کارخانے میں شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام نہ کیا جا رہا ہو۔ نہیں، یہ معاملہ غلط ہے، بلکہ سیگریگیٹڈ سوسائٹی۔ عورتوں کے دائرہ کار کسی شے پر پابندی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے تفریح گاہیں بنائے آپ جس میں صرف عورتیں اور بچے جا سکتے ہو ایک خاص عمر کی حد تک، مرد نہیں جائیں گے۔ مردوں کے لیے تفریح گاہیں علیحدہ ہوں گی، وہاں عورتیں نہیں جائیں گی۔ تو عورتوں اور مردوں کے درمیان عدم اختلاط۔ مدارس ہیں، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیاں علیحدہ بنا دیجئے، پڑھے وہ بھی، یہ بھی پڑھے، لیکن مخلوط نہ ہو، مخلوط تعلیم نہیں۔ تو یہ جو ہے غیر مخلوط معاشرت، یہ در حقیقت اسلامی معاشرے کا سب سے بڑا امتیاز ہے، سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا شعار ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم جو ہے اسلامی معاشرے میں آئے گا تو سب سے زیادہ بات جو اسے محسوس ہوگی وہ یہ ہے کہ یہاں عورتیں اور مرد جو ہیں وہ آپس میں ملے جلے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان ایک گویا کہ بہت بڑا پردہ جو ہے معاشرے کے اندر لٹکا ہوا ہے، سیگریگیشن ہے۔ باقی یہ ہے کہ ستر سے آگے جسم جو ہے وہ صرف زوجین کے سامنے کھلے گا۔ مرد کا ستر صرف بیوی کے سامنے کھلے گا، یا ڈاکٹر اگر کوئی سرجری کرنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ پردہ نہیں ہوگا۔ عورت کا بھی چہرہ، ہاتھ اور پیر کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ کسی محرم کے سامنے نہیں کھلے گا سوائے شوہر کے یا ڈاکٹر کے۔ یہ سارا جو تفصیلی نظام دیا گیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے
کہ یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش اللہ نے رکھی ہے، زبردست کشش، یہ کشش اگر نہ ہو تو تمدن کا یہ ہنگامہ ہی نہ ہو، شادیاں لوگ کریں ہی نہ، اور لوگ جو ہیں یہ مشقتیں اور یہ مصیبتیں جھیلیں ہی نہ۔ اولاد کی پیدائش ہے، پھر ان کی پرورش ہے، پھر انہیں کھلانا پلانا ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کی علاج معالجہ ہے، سو کھکھیڑ ہے۔ یہ سارا انسان کیوں برداشت کرتا ہے؟ کہ جنسی جذبہ بہت زوردار اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھ دیا ہے۔ تو جتنا یہ زوردار جذبہ ہے اتنا ہی اسے کنٹرول کرنے کے لیے گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنی ہی مضبوط لگام اس کو دینی چاہیے۔ لہذا اس کے لیے یہ حدود اور قیود عائد کر دیے گئے تاکہ جو سیکشول ارج ہے یا سیکشول اٹریکشن جو کہ جنسی طور پر انسان کے اندر ہے، مرد میں بھی ہے عورت میں بھی ہے، وہ کل کی کل زوجین پر مرتکز ہو جائے۔ شوہر کا وہ پوری سیکشول ارج جو ہے وہ اپنی بیوی پر مرکوز ہو، بیوی کی وہ پوری جو سیکشول ارج ہے وہ اپنے شوہر پر مرکوز ہو، ادھر ادھر نگاہیں نہ بھٹکے، مبادا کہیں جا کر کسی مرد کی نگاہ میں کوئی عورت کھب گئی، اب ظاہر بات ہے کہ آنکھ سے ہو کر وہ تصویر جو ہے نہا خانہ دل میں اتر جاتی ہے، پھر وہ خوابوں میں آئے گی، خیال میں چھائی رہے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، وہ جو بانڈ آف لو ہے اور باہمی اٹینشن ہے ایک دوسرے کی طرف شوہر اور بیوی کی، وہ کم ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ خاندان کا ادارہ کمزور ہو جائے گا، جس سے کہ اسلام چاہتا ہے کہ بہت مضبوط ادارہ ہو۔ اس لیے یہ ساری قدغنیں ہیں، یہ سارے ضوابط ہیں، یہ قواعد ہیں، بلکہ اسلامی معاشرے کا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ سب سے نمایاں وصف ہے کہ یہاں مرد و زن کا اختلاط نہیں ہے، کوئی فری انٹرمکسنگ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اب زنا کے لیے دو الفاظ جو آئے، یہ بہت بڑا فحش کام ہے، یہ فحش کام جو یہ حیا کی ضد ہے، یعنی اگر انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حیا کا فطری حجاب رکھا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہاوت ہے فارسی کی کہ بے حیا باش و ہر چے خواہی کن، ایک دفعہ یہ حیا کا پردہ اٹھ جائے تو پھر انسان جو چاہے کرے، پھر یہ کہ وہ بندش انٹرنل جو ایک ہے انسان کے لیے ریسٹرینٹ انٹرنل وہ ختم ہو گئی، پھر انسان چاہے جس وادی میں جائے منہ مارے، جو چاہے غلط کام کرے۔ تو کیونکہ انسان کی انفرادی شخصیت کے لیے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کی شاخ ہے۔ یہ اگر ختم ہو گیا تو انسان کی سیرت اور کردار جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے پھر یوں سمجھیے کہ جیسے ایک پھوڑے کے اندر سے مواد جو ہے نکل جاتا ہے باہر، ایسے ہی وہ انسانی شخصیت میں سے وہ سیرت و کردار کا مواد نکل جائے گا۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ در حقیقت جس معاشرے میں زنا کا عام چلن ہو جائے اس میں خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے۔ اگر عام چلن ہے معاشرے کے اندر زنا کا تو شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میں جب دفتر چلا جاتا ہوں تو میرے پیچھے یہ کیا کرتی ہے، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں ہوگا یہ گھر سے باہر جب جاتا تو کیا کرتا ہے مجھے کیا معلوم۔ وہ جو باہمی اعتماد کی ایک فضا ہوتی ہے، باہمی اعتماد کے ساتھ جو ہے پھر وہ ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا لحاظ کرنا، ایک دوسرے سے محبت و رافت اور الفت وہ ختم ہو جاتی ہے، معاشرے کے معاشرتی بندھن کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایسی بے اعتمادی کی فضا میں جو اولاد پروان چڑھتی ہے اس کی بھی نیگیٹو سائیکالوجی ہوگی، پازیٹیو نہیں ہوگی۔ ایک خاندان وہ ہے کہ جس میں والدین جو ہے شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں پورا اعتماد ہے، میوچول کانفیڈنس ہے، آپس میں محبت ہے، ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ اور پاس ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہے۔ اس ماحول میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہوگی، مثبت جو ہے سیرت و کردار کی تعبیر ہوگی۔ اور جہاں معاملہ یہ ہو کہ بس ایک قانونی سا بندھن تو ہے، یہ شوہر ہے یہ بیوی ہے، بندھن ہے، باقی یہ کہ ان کے مابین کوئی گرم جوشی نہیں ہے، کوئی آپس میں محبت نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے خیالات کا، ایک دوسرے کے جذبات کا پاس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا اور بہت صدمہ ہوا تھا ایک زمانے میں، بہت پرانی بات ہے یہ لبنان میں ایک اسلامی تنظیم بنی تھی عباد الرحمن، بڑے نیک لوگ تھے۔ ان میں سے ایک شخص سے ایک صاحب کی ملاقات ہوئی جو لبنان گئے تھے، اس عباد الرحمن کے اس رکن نے کہا کہ ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم جب اپنے گھروں سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہماری بیویاں پیچھے کیا کرتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس معاشرے کے اندر مثبت جذبات کیسے پیدا ہو جائیں گے، کیسے اس کے اندر ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوگی، اس گھر کے اندر
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے تاکہ سکون حاصل کریں۔